حرم کا عبرتناک انجام۔ اور مسند احمد میں انہی سے روایت ہے، جس نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا تھا، تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ راوی نے یہاں اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کہا، اگر یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں۔ مسند احمد، اس کی سند ضعیف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نشہ پی کر ایک وقت کی نماز ترک کر دی تو گویا دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو اس میں ہے سب اس کی ملکیت تھی جو اس سے چھین لی گئی، اور جس نے نشہ کی وجہ سے 4 وقت کی نماز ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ اسے وہ دوزخیوں کا نچوڑا ہوا سارا رس پیپ سے پلائے۔ مسند احمد۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے پھر یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے دوزخیوں کا نچوڑا ہوا خون اور پیپ پلائے۔ مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب کی مداومت ہمیشگی کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے نہر گوتا سے پانی پلائے گا۔ کسی نے پوچھا، نہر گوتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہر بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلی ہے اور یہ ایسی خراب ہے کہ خود دوزخی لوگوں کو بھی ان کی شرمگاہوں کی بو سے اس سے سخت تکلیف ہوگی۔ مسند احمد، اس کی سند ضعیف ہے۔ اور اسی مسند احمد میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 مرتبہ لوگوں کی پیشی ہوگی، 2 پیشیوں میں حجت و معذرت ہوگی، تیسری پیشی پر اعمال نامہ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا۔ مسند احمد، اس کی سند ضعیف ہے۔ مسند احمد میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی صحرا میں منزل کرتے ہیں اور کھانے پکانے کا وقت آتا ہے تو کوئی لکڑی لے آتا ہے، کوئی اونٹ کی مینگنیاں لے آتا ہے، حتیٰ کہ ڈیر لگ جاتا ہے اور پھر آگ جلائی جاتی ہے اور پھر جو کچھ اس میں ڈالتے ہیں سب جل جاتا ہے۔ مسند احمد۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا ایک شاہد ہے، یعنی یہ حسن درجے کی ہے۔ پل صراط۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم پر پل کھڑا کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا۔ اس روز تمام پیغمبروں کی یہ دعا ہوگی، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے۔ پل کے دونوں جانب ببول کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان سے الجھیں گے، بعض صحیح سالم نکل جائیں گے، بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوں گے اور ان بندوں کو جن پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے
ہے تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو۔ فرشتے ان کو سجدوں کے نشانوں سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کر فرشتے ان کو باہر نکالیں گے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی کھالیں جل چکی ہوں گی۔ فرشتے ان پر ماء الحیات، آب حیات ڈالیں گے، جس سے ان کو دوبارہ زندگی حاصل ہوگی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ریاکار کا انجام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے یہ نعمتیں کہاں خرچ کی؟ وہ جواب دے گا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی انعامات یاد دلائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس کے لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم، حافظ، قاری کہیں، اور یہ بات تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے، تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جس کو رزق کی فراوانی اور مال و دولت اور قسم قسم کی نعمتیں دنیا میں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ جب وہ اس کا اعتراف کرے گا تو فرمائے گا، تو نے میری نعمتوں کو کہاں صرف کیا؟ وہ جواب دے گا، تیری مرضی کی راہ میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا ہے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں یہ ہو چکا۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل جہنم میں جھونک دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہے، یہی لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انہی سے جہنم سلگائی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ اس روایت کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے میں نے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، تمام سے بہترین لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور وہ شریر ترین لوگ ہیں جو اپنے کو انبیاء کرام کا جانشین کہتے ہیں، لیکن وہ کذاب اور جھوٹے دعوے دار ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد تمام سے بہترین لوگ علماء کرام، شہداء اور صدیقین اور مخلصین ہیں، لیکن جو لوگ ایسے نہیں اور ان جیسے بن کر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، اور یہ شریر ترین لوگ ہیں۔ حقوق العباد۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، وہ ظلم مال کا ظلم ہو یا اسباب متاع کا یا آبرو کا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جائے اور قبل اس کے کہ اس سے مواخذہ ہو اور بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، اس سے معاف کرا کر اپنے لیے جائز گردان لے، کیونکہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر اس کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس پر لادے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناحق لے لی ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اسے دنسا دیا جائے گا۔ دنیا اور
جہنم کی آگ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آگ تم دنیا میں جلاتی ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم عذاب کے لیے یہی آگ کافی وافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصہ زیادہ ہے اور جس کا ایک ایک حصہ اس کے برابر اور ہم مثل ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ گردانو، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں جلا دیا جائے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری بیوی کو تم سے علیحدہ کرنے کا حکم دے۔ فرض نماز کبھی قصداً ترک نہ کرو، کیونکہ جو شخص قصداً جان بوجھ کر فرض نماز ترک کرے گا اس کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہوں۔ اور کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ہے۔ مسند احمد۔ مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ بے شمار احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ ان احادیث کی طرف سے نابینا نہ بن جائے اور نفس کو خود سر اور آزاد نہ کر دے، اور صرف حسن ظن اور حسن رجا پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ سیدنا ابوالوفا ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فریب و مغالطہ کا شکار نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف 3 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور سوئی کے ناکے کے برابر شراب پینے پر حد جاری کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک بلی سے معمولی غفلت کی بنا پر اس نے ایک عورت کی جہنم میں ڈال دیا، اور مال غنیمت میں سے ایک امامہ اٹھا لینے کے بدلے میں یہی امامہ آگ کا شعلہ بن کر عذاب کا موجب ہوا، حالانکہ یہ شخص شہید ہو کر مرا تھا۔ سیدنا امام احمد نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مکھی کے سبب سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور ایک مکھی کے سبب سے ایک جہنم میں گیا۔ صحیح یہ ہے کہ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 آدمی ایک جگہ سے گزرے جہاں کے باشندوں کا ایک بت تھا، کسی آنے جانے والے کو بت پر بھیٹ چڑھائے بغیر وہاں سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان میں سے ایک کو کہا، اس بت پر بھیٹ چڑھاؤ تو آگے جا سکتی ہو ورنہ نہیں۔ اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ایک مکھی ہی بھیٹ چڑھا دو۔ اس نے مکھی کی بھیٹ دے دی، ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، یہ شخص جہنم میں داخل کیا گیا۔ دوسرے سے کہا، تم بھی بھیٹ چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی پر بھیٹ نہیں چڑھاتا، ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ کتاب الزہد للامام احمد۔ اور بندہ کبھی منہ سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ گناہ گار اور مال و متاع کی حقیقت۔ اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں دھوکہ اور بہت سے فریب خوردہ لوگ مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے مغالطے میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اور مجھے دوست رکھتا ہے اور آخرت میں وہ مجھے اس سے بھی زیادہ انعامات سے نوازے گا، لیکن یہ تمام باتیں محض اوہام اور دھوکہ ہے۔ چنانچہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ استدراج ڈیل ہے۔ مسند احمد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے یکا یک ان کو پکڑ لیا، پھر وہ
پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سورۃ الانعام۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں اگر تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے تمہیں نواز رہا ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ استدراج ہے اور اللہ کا امتحان لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ترجمہ: اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ساز و سامان ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جو لوگ منکر رحمان ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور زمینیں اور زینے بھی کہ جن پر چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی کہ ان پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ سونے کے بھی۔ یہ تمام اسی دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ سورہ الزخرف۔ اور اس قسم کی خیالات کی تردید اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، ترجمہ: انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری تکریم کی ہے، اور جب وہ اس کا امتحان لیتے ہوئے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورہ فجر۔ یعنی یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جن کو میں اپنی نعمتوں سے دنیا میں نوازتا ہوں اور رزق کی وسعتیں دیتا ہوں ان کو میں عزت و کرامت سے نوازتا ہوں، اور جن کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہوں اور رزق میں تنگی دیتا ہوں اس کی میں توہین و بے عزتی کرتا ہوں، بلکہ ایک کا انعامات کے ذریعے امتحان کر رہا ہوں اور دوسرے کو مصائب میں مبتلا کر کے اسی آزمائش سے اسے مکرم بنا رہا ہوں۔ اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا اس سے بھی دیتا جس سے وہ دوست رکھتا ہے اور اس سے بھی جس سے وہ دوست نہیں رکھتا۔ مسند احمد۔ اس کے روایت کی مرفوع و موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے استدراج اور امتحان ہوا کرتا ہے اور انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ لوگوں کے منہ سے اس کی تعریف بھی کرائی جاتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کی پردہ داری کی جاتی ہے جس سے وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کے حق میں یہ ایک فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دینا گھاٹے کا سودا۔ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے فوری فوائد کے فریب میں پھنس جاتا ہے اور وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے فوری فوائد کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کے قلیل سے قلیل فائدے سے خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے فریب خوردہ لوگوں کی باتیں بھی کچھ عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں۔ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار، اور ادھار کے مقابلے میں نقد زیادہ سود مند و نفع بخش ہوا کرتا ہے۔ بعض اس سے بھی چند قدم آگے ہوتے ہیں، کہتے نقد ذرہ ادھار موتی سے بہتر، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں یقینی ہیں، آخرت مشکوک و مشتبہ ہے، اور مشکوک و مشتبہ چیز کے لیے یقینی چیز نہیں چھوڑ جا سکتی۔ لیکن یہ تمام باتیں شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے۔ اس سمجھ کے انسانوں سے تو جانور زیادہ عقل مند ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ مضرت رساں چیز سے تو جانور تک دور بھاگتے ہیں، اسے مارا پیٹا جائے تب بھی وہ مضرت رساں چیز کی طرف نہیں بڑھتا۔ لیکن افسوس ہے جان بوجھ کے انسان ایسی چیزوں کی طرف بھی اقدام کرتے ہیں جو ان کے حق میں سخت مضر اور نقصان دہ ہوا کرتی ہیں،
اور ان چیزوں کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب۔ اس قسم کے لوگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر اور بارگاہ الہی میں حاضری اور قیامت کی جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہوئے ایسا سمجھ رہے ہیں تو مانیے کہ ان سے زیادہ کوئی محروم و بد نصیب نہیں، ان سے زیادہ حسرت و یاس کا کون مستحق ہو سکتا ہے کہ باوجود علم و ایمان کے وہ ایسا کر رہے ہیں، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر ان سے زیادہ تو کوئی محروم اور بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ادھار سے نقد بہتر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ نقد اور ادھار مساوی اور برابر کی حیثیت رکھتے ہوں، لیکن اگر نقد اور ادھار مساوی اور برابر نہیں ہے بلکہ ادھار زیادہ ہے اور زیادہ نفع بخش ہے تو یقیناً ادھار ہی افضل و بہتر ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر دنیا کے نقد کو آخرت کے ادھار سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، جبکہ ساری کی ساری دنیا از ابتدا تا انتہا آخرت کے مقابلے میں ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے، جیسے کہ مسند احمد اور جامع ترمذی میں سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت ہی نقد ہے اور دنیا ادھار ہے، اور اس نقد کو ایسے ادھار کے عوض تباہ و برباد کر دینا ایک عظیم ترین خسارہ اور بدترین جہالت و بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جب کہ پوری دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں یہ ہے، یہ تو پھر ایک انسان کی عمر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اب بتاؤ عقل مندوں کے نزدیک دونوں میں سے کون سی چیز افضل و بہتر ہے؟ کیا اس مختصر سی مدت کی قلیل ترین چیز کو اختیار کرنا اور آخرت کی دائمی خیر و بلائی کو ٹھکرا دینا بہتر ہے، یا ایک حقیر اور کمتر اور جلد سے جلد ختم ہو جانے والی چیز کو اس لیے ترک کر دینا کہ اس کے عوض پیش قیمت چیز حاصل کی جائے جس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اور جو کبھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، جس کی بہتات کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا اور جس کے ختم ہونے کی کوئی میعاد ہی نہیں ہے۔ دوسرے شخص کا قول کہ یقینی چیز کو مشکوک و مشتبہ چیز کے مقابلہ میں ترک نہیں کیا جا سکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید اور اس کے پیغمبر کی صداقت میں تمہیں شک ہے یا یقین؟ اگر تمہیں یقین ہے تو جو کچھ دنیا کا نقد تم چھوڑ رہے ہو اس کی حیثیت ادنیٰ سے ادنیٰ ذرہ سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ جلدی سے جلدی آنن فانن ختم ہونے والا ہے، اور آخرت یقینی چیز ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اور وہ کبھی منقطع ہونے والی بھی نہیں ہے، اور اگر تمہیں اس کے اندر شک و شبہ ہے تو تمہیں پروردگار عالم کی آیات اور نشانیوں پر غور کرنا چاہیے جو اس کے وجود، اس کی قدرت، مشیت، وحدانیت، پیغمبروں کی حقانیت و صداقت اور پیغمبروں کے پیش کردہ صراط مستقیم کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ پورے تجرد و یکسوئی کے ساتھ آیات الہیہ کو سوچو، ہمت و عزیمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، غور و تدبر کرو، بحث و مناظرہ کرو، حتیٰ کہ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام نے اللہ کی جانب سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے۔
اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس دنیا کا خالق بھی وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق اور پروردگار ہے۔ اس کی شان نہایت بلند و بالا ہے، ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور پاک ہے، اور انبیاء کرام نے اس ذات مقدس کے متعلق جو خبریں پہنچائی ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی شخص ذات الہی کے متعلق کہتا ہے تو وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اسے جھٹلا رہا ہے، اس کو الوہیت و ربوبیت، اس کے ملک و مملکت اور اس کی شہنشاہی کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ ہر صاحب فطرت سلیمہ کے نزدیک یہ امر محال و ممتنع ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الملک احکم الحاکمین کسی طرح بھی عاجز و بے بس ہو، یا وہ جاہل و بے خبر ہے کہ اس کے علم سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھوٹی ہوئی ہے، یا وہ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، کلام نہیں کرتا، بندوں کا معمور نہیں کرتا، بری چیزوں کی ممانعت نہیں کرتا، نیکی کا بدلہ ثواب اور بدی کا بدلہ عذاب نہیں دیتا، عزت و دولت کا مالک نہیں کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اپنے ملک و مملکت میں اور مملکت کے اطراف و جوانب میں اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیج سکتا، اپنی مخلوق اور رعایا کی پرواہ نہیں کرتا، ان کے حالات و اطوار کی خبر نہیں رکھتا، ان کو بیکار ولا یعنی چھوڑ دیا ہے، ان کو محمل اور آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ باتیں تو دنیا کے بادشاہوں کی بھی شان کے خلاف ہے، چجائے کہ مالک الملک بادشاہ حقیقی حکم الحاکمین کی ذات مقدس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائے۔ انسان اپنی ابتدائی خلقت نطفہ سے لے کر پیدائش، شیر خوارگی، بچپن، جوانی کے حالات پر غور کرے تو اسے پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذات جس نے انسان کی تخلیق و تربیت کا یہ نظام قائم کیا، جس نے اس کو ان مختلف حالات سے گزارتے ہوئے اس منزل تک پہنچایا، مختلف اخلاق و اطوار سے اسے نوازا، اس کے لیے کیا یہ سزاوار ہے کہ انسان کو بالکل محمل اور بیکار چھوڑ دے، کسی قسم کے حکم سے اسے معمور نہ کرے، کسی چیز سے اس کو نہ روکے، اور اسے پر جو حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں ان سے اس کو آشنا نہ کرے، کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے، کسی جرم کی سزا نہ دے۔ اگر بندہ پوری طرح ان چیزوں پر غور کرے تو اس کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہے اور اس کی آنکھوں سے اوجھل جو کچھ ہے، ان سب کو توحید و رسالت، میعاد و آخرت کی کامل ترین دلیل پائے گا۔ نیز ہر چیز اس پر بھی دلالت کرے گی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، غرض دنیا کی ہر چیز ان امور کی طرف انسان کی رہنمائی کرے گی، اور ہم اپنی کتاب ایمان القرآن میں آیت پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ قرآن معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے۔ سورۃ الحاقہ کی تفسیر کے ضمن میں اس کی وجہ استدلال اور طریق دلالت کو پوری طرح واضح کر چکے ہیں۔ نیز آیت ترجمہ: خود تمہارے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ زاریات کی تفسیر کے ضمن میں بھی ہم نے وجہ استدلال اور صورت دلالت پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اگر کامل طور پر غور و تدبر کیا جائے تو خود انسان کا وجود ہی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ خالق حق سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، رسالت و نبوت حق ہے اور اس کی صفات کمالیہ حق ہے۔ بہرحال آخرت کو ضائع کرنے والا ہر دو صورت میں فریب و دھوکہ کا شکار ہے، تصدیق و یقین کی صورت میں بھی اور تکذیب و شک کی صورت میں بھی۔ میعاد و آخرت کے متعلق ایک شبہ: اگر تم یہ اعتراض کرو کہ میعاد و آخرت، جنت و دوزخ کے متعلق تصدیق جازم اور یقین کامل موجود ہو تو تخلف عمل چھوڑنا کیوں کر ممکن ہے؟ یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا بشری طباع میں یہ چیز ہے کہ
کسی انسان کو بادشاہی وقت بلاتا ہے اور یہ خبر بھیجتا ہے کہ کل ہم تمہارے دربار میں حاضر ہو جاؤ، تمہارے فرائض و اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اگر تم اس میں ناکام ثابت ہوئے تو تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی، اور اگر کامیاب رہے تو تمہاری پوری عزت افزائی کی جائے گی۔ کیا اس خبر کی اطلاع پانے کے بعد وہ غافل اور بے خبر ہو کر سو جائے گا؟ کل حضور شاہی میں حاضری دینی ہے، اسے فراموش کر جائے گا؟ کل کے لیے نہ وہ کسی قسم کی تیاری کرے گا، نہ اسے کسی کا خوف و ہراس ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بخدا تمہارا اعتراض صحیح اور بالکل صحیح ہے، اور اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، اور ان پر دو متضاد امور کا مجتمع ہو جانا نہایت تعجب انگیز بھی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ علم و یقین اور تخلف عمل کے بہت سے اسباب ہیں، من جملہ یہ کہ علم کی کمزوری اور یقین کی کمی بھی ایک اہم سبب ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم کے مدارج مختلف نہیں ہیں، وہ سراسر غلط کہتا ہے۔ غور کرو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ پروردگار عالم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، باوجود اس کے بارگاہ الہی میں استدعا کرتے ہیں کہ وہ مردہ زندہ کر کے دکھائے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یقین و اطمینان میں استحکام فراوانی حاصل ہو جائے، اور جو چیز بطور غیب معلوم ہے بطور حضور و شہود معلوم ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر کی حیثیت معائنہ و مشاہدہ کی نہیں ہے۔ جب ضعف علم و یقین موجود ہو اور آخرت کے متعلق جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ سامنے مستحضر حاضر نہ ہو، اور جو چیزیں کہ میعاد آخرت کے خلاف ہیں، قلب اکثر اوقات ان میں مشغول ہو، اور اس اشتغال کی وجہ سے آخرت کی چیزیں قلب سے محجوب و مستور ہو جائے، نیز ان چیزوں کے ساتھ ساتھ طبعی مقتضیات، خواہشات و شہوات کا استعلاء و غلبہ ہی ہو جائے۔ نفس کی فریب کاری، شیطان کا دھوکہ، وعدہ آخرت بدیر پورا ہونے کی امید، طویل امیدیں، غفلت کی نیند، موجودہ و حاضر کی قدر، طاول کی رخصتی، شب و روز کی مألوفات سے دل بستگی، یہ تمام باتیں جب جمع ہو جائے تو اس وقت قلب انسانی کے اندر ایمان کو وہی ذات قائم اور باقی رکھ سکتی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو باقی اور قائم رکھا ہے، اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر ایمان و عمل میں لوگوں کے مدارج مختلف ہوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ کمزوری اور ضعف کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایمان بقدر ذرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ تمام اسباب جب یکجا اکٹھے ہو جاتے ہیں تو صبر و استقلال کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل صبر، استقلال و یقین کی مدح و توصیف فرمائی ہے، اور صبر و یقین والوں کو امامت فی الدین کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ سورۃ السجدہ۔